I won't disagree with you. I agree with you. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک جب یہ پاورٹی ہٹ کرتی ہے نا تو یہ ایک گھر کو نہیں ہٹ کرتی, یہ ایک اسکیل پہ ہٹ کرتی ہے, اور اس پہ کرنی ہوتی ہیں چیزیں شیئر. پھر ہم نے ایک اسٹیپ اوپر آ جائیں, شیئر کرنی ہوتی ہیں. اشفاق صاحب کہتے ہیں نا, اشفاق احمد صاحب اللہ ان کو خوش ہو, کہتے ہیں شیئر کرنی چاہیے چیز. آئی ایگری ود یو. میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, میں اور آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں, کتنے بل آتا ہوگا ہمارا؟ بہت 2000 3000 منیمم. باہر نکلے, کسی نے نوک کیا شیشے پہ, واٹ ڈو یو لک فار؟ کوئنس, سکے. صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی ہے نا. ہمارے ہم نے شیئر نہیں کیا. ہمارے ایک ڈرائیور کی ڈیتھ ہوگی آن ڈیوٹی آن اسپاٹ نا, اور ہمیں اچانک صبح پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ڈرائیور کی ڈیتھ ہوگی, اور اس کے 4 بچے ہیں اور بیوی اور سب کچھ. میں نے کہا یار کتنی سیلری لے رہا تھا وہ یہاں سے جو وہ گھر جا رہی تھی, اس کے پتہ چلا 10,000 روپیز. اینڈ آئی واز جسٹ کیلکولیٹنگ, گاڈ 10,000 روپیز, ہم میں سے کوئی 10,000 روپیہ نہیں مہینے کا برداشت کر سکے گا کہ ہم اس کے گھر دے سکیں. ہم اتنے پیسے یہ ان آوارہ گردیوں پہ اس سے زیادہ اڑا دیتے ہیں. Exactly. So the thing is کہ ہم یہاں it is very interesting to read this insight from the outside. ہم اندر کی کہانی باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی عورتیں آ رہی ہیں, یہ کام کر رہی ہیں, مرد ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, وہ مرد ان کو ساتھ شیئر نہیں کر رہے, گھر والے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. ریزنز ہیں, آپ کی خواتین گھر میں بتا نہیں سکتی, گھر میں بتائیں گی تو مار کھائیں گی, چاہے مرد وہی کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ نے, میں نے آپ کی پڑھی ہے چونکہ, اس لیے جو میں کوشچنس کر رہی ہوں وہ وہی ہے جن کو مجھے پتا آپ نے ریسرچ کیا ہے اس پہ. گھر میں خواتین بتانے میں کیا ایشوز ہیں, وہ آپ نے ان ایشوز کو بھی ڈسکس کیا نا. خواتین کیوں چھپاتی ہیں اس بات کو, یا اس بات سے ڈرتی کیوں؟ آپ نے کچھ ان میرڈ خواتین کا بھی ذکر کیا جو ان کاموں میں, اور پھر اس لیے وہ اس سارے معاملے میں لگنی کہ ہمیں قبول کون کرے گا. ایگزیکٹلی. ایشو ہمارے ملک میں, if I'm allowed to use, جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہے, is the issue of virginity for the woman. مطلب یہی نا, قبول کون کرے گا, قبول کون کرے گا, قبول کون کرے گا. پتا چل گیا, چلو 1 سال بعد بھی کسی نے بتا دیا تو اس کو تو سمپلی ہوئی نا ڈیورس. اچھا, ٹھیک ہے جی, چاہے مرد 10,000 اس طرح کے چکر رکھے, وہ ڈیورس نہیں, اس کو ڈیورس کا ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو HIV, جس کے اوپر آپ نے جو الارمنگ, جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اس کا دوسرا اینگل جو آپ نے ایکسپلور کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں خاص طور پہ HIV پھیلنے کی مین ریزنز ہیں وہ ہیں, ایک تو جو ڈرگ یوزرز ہیں جو کہ انجیکٹیبلز یوز کرتے ہیں, سرنجیں استعمال کرنے والے منشیات کے عادی. دوسرے آپ کہہ رہے ہیں مین سیکٹر ہجڑے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہجڑے سے ہم کہتے ہیں بھائی بد دعا نہ دے دی یار, دعا کریں ساڈے واسطے. وہ آ کے ہمیں کہتا ہے بی بی میں بد دعا دیواں گی تینوں, اور ہم ڈر جاتے ہیں یار. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں HIV ہجڑوں میں سب سے زیادہ ہے پاکستان میں, تو مطلب یہ تو کوئی چیز ٹیلی نہیں کرتی. دیکھیے, پاکستان میں اور ایشیا میں جو ایک ٹرینڈ ہے, ہر علاقے, ہر دنیا کے ہر حصے میں ایک ٹرینڈ ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, بینکاک وغیرہ میں, جو وہاں جو HIV اسپریڈ کا جو بیسک موڈ تھا وہ تھا سیکشل موڈ تھا. اس سائڈ پہ جو آیا ہے انڈیا یا پاکستان یا افغانستان میں بھی آپ دیکھیں تو آپ ہمارا جو ایپیڈیمک ہے انجیکٹنگ ڈرگ جو HIV کا, کہ HIV زیادہ کدھر ہے. HIV میں وہی بتا دوں کہ لوگ ایڈز کا نام سمجھتے ہیں, HIV نہیں سمجھتے. HIV وہ جراثیم ہے جس کی وجہ سے ایڈز کی بیماری لاحق ہوتی ہے. دیکھیے اس کیا کہتے ہیں اسے, ہیومن ڈیفیشنسی وائرس, HIV, اور ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم, ایڈز ہو گیا. تو وہ جراثیم ہے HIV جس کی وجہ سے ایڈز ہوتی. اب HIV انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز میں زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے ایک انجیکٹ کیا, وہی آپ نے سرنج نکالی, دوسرے کو دی, دوسرے نے تیسرے کو لگائی, کسی ایک قطرے بہت چھوٹی اماؤنٹ چاہیے, وہ پھر ٹرانسمٹ ہوتا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اس میں کک زیادہ ہے, نشہ زیادہ اس میں آتا ہے, پیپل پریفر دیٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بڑی انٹروینشنز ہیں, بہت سی اچھی NGOs ہیں, نئی زندگی ہے, اور بڑے اچھے لوگ ہیں, طارق ظفر صاحب وغیرہ, وہ لوگ کر رہے ہیں کام, لیکن ہم کرتے ہیں صرف سروسز پہ, ہم سوشل ایسپیکٹ پہ نہیں جاتے. اینی وے, لیٹس کم بیک ٹو دس. ایک آگے انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز میں, پاکستان میں اس وقت جو HIV کا پریولنس انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز میں ہے, اٹس اباؤٹ 21%, 20 to 21%, which is among drug users, اچھا ٹھیک ہے, which is very high. 5% سے اوپر گیا پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ پھر آپ کی اور بڑے لوازمات شروع ہو جاتے ہیں. ہجڑوں میں بھی ہے, ہجڑوں میں بھی ہے. آپ کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرا میجر گروپ جو ہے وہ فیمیل سیکس ورکر نہیں ہے, وہ میل سیکس ورکر ہے. وہ میلز, دیکھیں ان کی بھی کلاسیفیکیشن ہے نا جی. جو میلز میں ہم آ جائیں, 3 کیٹیگریز ان کی آ جاتی ہیں. ایک آ جاتا ہے MSM,
میں کیٹیگریز کو لیکن ڈاکٹر ہم ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر راہیل ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے کالر, وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں HIV سے ریلیٹڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر راہیل بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. لاہور سے. بڑا مزے کا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. میں ڈیلی پروگرام دیکھتا ہوں 5-6 سال سے. تھینک یو سو مچ. میں اس بار حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا. پہلے تو یہ تھا کہ ہم عورتوں کے حوالے سے ہی کہ مطلب جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عورتوں کا قصور تو کوئی نہیں, عورت بیچاری معصوم ہوتی ہے. نمبر 2, اب جہاں تک سوال ہے کہ اب یہ لوگ اچھی آبادیوں میں شفٹ ہو گئے, تو بات ہو رہی تھی کہ کوئی اس پہ اسٹیپ کیوں نہیں اٹھاتا. تو فرا بات یہ کہ جب آپ کے مطلب کسی ٹاؤن میں یا کوئی اچھے علاقے بنے ہوئے ہیں, وہاں گھر بنے ہوئے ہیں, لوگوں نے محنت کر کے گھر بنائے ہیں, اور یہ لوگ وہاں آ کے آباد رہتے ہیں, اور شام کے وہاں کسی SP کی یا DSP کی گاڑی کھڑی ہو, تو بیچارہ ایک عام آدمی کی کیا مجال ہے وہاں جا کے کسی کو منع کرے یا کمپلین کرے کہ ہاں بھائی آپ لوگ یہ کام کر رہے تھے. کوئی محلے کے 3-4 لوگ اکٹھے ہونے, ہو سکتا ہے کہ کل اگلے دن انہی لوگوں پہ وہ الزام ان کی بچیوں کو کر رہے ہو, تو کوئی مطلب یہ نہیں کر سکتا. نمبر 3, سب سے بڑا جو کیریئر ہے, ضروری نہیں کہ ہم عورتوں کی سمجھیں کہ کیریئر ہیں یہ لوگ ایڈس کے. بیسکلی میں نے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی جب چیف جسٹس صاحب نے مطلب اعلان کیا تھا کہ جیلوں میں ایک سروے کیا جائے کہ کتنے لوگ HCV اور HIV کے مطلب شکار ہوئے ہیں, تو اس میں جو مطلب سروے کیا گیا تو اس میں کم از کم 7 سے 8 ہزار لوگ نکلے ہیں جیلوں سے خالی, جو کہ اچھا آپ سر لا رہے ہیں, آپ اتفاق نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں. اچھا آپ کے کیا مطلب ہے کہ جیلوں میں, اور اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ ہے جو انجیکٹیبل منشیات تو جیل کے اندر. بالکل یہ ہوتا ہے اس طرح کہ جو لوگ آلریڈی قیدی جو پہلے کے اندر بیٹھتے ہیں جیلوں میں, جو لوگ باہر سے نشے میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں, پھر یہ لوگ نشہ کرتے ہیں, کیونکہ جیلوں میں منشیات تو عام فروخت ہو رہی ہے نا, ہو رہی ہے لیکن ہونی بھی نہیں چاہیے. جی بس جو ہم لوگوں نے سروے کیا اس میں تو یہی مطلب آیا. تو بلکہ کافی سختی کی گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب منشیات بک رہی ہے, اور اس کے علاوہ مطلب لوگ جو ایک دوسرے کی سرنجز استعمال کرتے ہیں, 2 مہینے کے لیے جیل میں آتا ہے, 1 ماہ کے لیے آتا ہے, لیکن وہ مطلب کیریئر ہوتا ہے اور آتا ہے اور ایڈس پھیلاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے, اس پہ بھی خاص توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راہیل, آپ نے اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ اگر ارباب اختیار و اقتدار ہی, ان کی زیر سرپرستی ہی سارے معاملات چل رہے ہوں, تو بیچارے میں آپ کیا چیخیں ماریں گے کیا. لیکن پھر یہ جو عذاب آتا ہے نا, وہ یہ دیکھ کر نہیں آتا کہ ایک گھر کے اوپر نازل ہوگا کہ ایک شہر کے اوپر نازل ہوگا, وہ پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. پھر گیہوں کے ساتھ باز نہیں آتے, باز نہیں آتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, باز نہیں آتے. آپ کے 2005 کا جو ارتھکویک آیا تھا مظفر آباد وغیرہ یہاں پہ, اس کے بعد بھی ہم باز نہیں آئے. ہمیں کتنے بڑا سیلاب, ڈراؤٹس, قحط, خشک سالی, دشمن کا لوگوں کی الغار, دباؤ, انگوٹھا رکھ کے ہم سے آپ نے تو پستول رکھ دیا نا میرے سر لاگے, ڈو اٹ. ہمارے ساتھ یہی ہے نا, ڈو اٹ. آپ نے تو نائکی اپروچ کر دی میرے سر پہ لاگے, ڈو اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو میں جس چیز پہ آ رہی ہوں اب, آپ کی ریسرچ, آئی ایم فوکسنگ آن دس ڈاکیومنٹ جس کے اوپر آپ کو کہ PhD آپ نے اسکور کی ہے, وہ یہ ہے کہ پریویلنس آف HIV, جس میں آپ نے اسٹیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جنہیں ہم پیار سے کہیں تو کیا کہیں گے ہجڑوں کو پیار سے, مطلب مڈل سیکس جو لوگ ہیں وہ لوگ اس میں ملوث ہیں, یا ان میں HIV زیادہ ہے. سوری کہ کوئی ملوث نہیں کسی چیز میں, ان میں HIV زیادہ ہے. پھر ٹھیک, اب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, جبکہ میں نے آپ کو بتایا اپنی سوشل سیٹ اپ میں ہم سمجھتے ہیں تو بیچارے ہیں, مجبور ہیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی ہوئی ہے, تو ان کی تو بد دعا بڑی ظالم ہے, تو دعائیں ان کی بڑی قیمتی ہیں, تو یہ لو پیسے دعا کر دینا ہمارے لیے. دعا جو ہے HIV ان میں کیسے آ گیا؟ HIV ہم بھی لے کر آئے نا جی. HIV کو فارنر تو نہیں لے کر آئے ہجڑوں میں, HIV تو ہم پاکستانی لے کر آئے نا. صحیح, ہمارے پاس تو آ گیا HIV, ہم تو کہیں سے لے آئے اس کو. اس کے بعد who is going to have sex with hijras, عورتیں تو ہجڑوں کے پاس نہیں جائیں گے سیکس کرنے, مرد ہی جائیں گے, اور مرد جاتے ہیں. 1996 میں جب میں نے اپنے ماسٹر تھیسس کیا تھا, میں 188 ہجڑوں کو ہم نے انٹرویو کیا تھا, 188. ہر ایک کے ایوریج کلائنٹس 3 تھے پر ڈے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کس کلاس, یہ کون سی آپ کے لوگ تھے, مطلب جو تھے یہ نارمل لکنگ انسان تھے ہجڑے, یا ان کے کلائنٹس؟ ان کے کلائنٹس دیکھیں, دے کم فرام آل واکس آف لائف. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈانسنگ اینڈ سنگنگ از الاؤڈ.
اور اس کے لیے لائسنس پراپر کارڈ شناختی کارڈ ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ ایشو ہوتا ہے. جب پہلے ڈیولیوشن سے پہلے اسسٹنٹ کمشنر یوز ٹو ایشو اٹ, آج کل پتہ نہیں کون ایشو کرتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی شادیوں پہ ان کو گانے کے لیے ڈانسنس کے لیے بلایا جاتا ہے. دیر دے گیٹ پکڈ اپ, صحیح, یا پھر ان کے ڈیروں پہ آتے ہیں جہاں یہ اکٹھے رہتے ہیں, وہاں ان کے, اور پھر ان کے بعد ان کے سیکشل کانٹیکٹس ہیں مردوں کے ساتھ. صحیح. اور پھر ایک نہیں ہے یہ آپ نے جو 188 کہا اس میں مطلب آپ کو سب وہ ایک الگ تھیسس ہے. اچھا, وہ 188 کا جن کا آپ نے ذکر کیا وہ سب کے سب اس طرح کے ایکٹس میں ملوث تھے, کام کر رہے تھے. اچھا جی, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یو سی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ارے ڈاکٹر صاحب, ون مور پوائنٹ, سوری ٹو کٹ یو. ہم نے خواتین کی بات کی, مرد جا رہے ہیں نا ان کے پاس. میں نے آپ سے کہا جی عورت کے پاس چولہا جلانے کے لیے پیسے نہیں ہے, بیچاری بڑی مجبور ہے, اس نے بچے پالنے ہیں. اس نے کہا چلو یہ کام کر لیتی ہوں. اچھا جی, مرد انہیں اکنامک کنڈیشنز میں ایکسٹرا پیسے اس کے پاس ہیں ٹو اسپینڈ آن دس لگژری جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فور پلیئر فور وٹ ایور سیک, وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ آف مرد جو کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں. سو کرپشن کا زیادہ ریشو تو ہمیں مردوں میں نظر آ رہا ہے نا, زیادہ اخلاقی گراوٹ, زیادہ وہ جو ہے وہ تو مرد. تو پھر وہ جب ہم کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار پکڑ پکڑ کے کیوں کہہ رہا ہو مردو یہ کام, یا ایھا المومنین, کیا یا ایھا الرجل کی بات زیادہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ویسے نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے خاطر کیا ہے کیونکہ اس نے سسٹم اس کے سر پہ رکھا ہے نا. نہیں سسٹم وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں, بٹ لائک وہ یہ ہے کہ نہیں, مائی تھیسس آؤٹ آف یور آل دس ریسرچ اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز میرے سامنے تو یہی چیز آ رہی ہے. مجھے یقین ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے سامنے بھی آ رہی ہوگی نا. دیر فیو آر بائنگ فرام ویمن, دیر فیو آر گوئنگ ٹو مین. دونوں کو ملائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نصف بھی ملے, 50-50 پر 100% ہو گئے. میں آپ کو جو 50-50 100 نہ کریں نا آپ, کیونکہ اس تھیسس میں ہم نے خواتین سے یہ بھی پوچھا تھا. میں کم ٹو یور, میں میل سائٹ پہ آتا ہوں, ان کو ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کے کلائنٹس کون ہیں. تو انہوں نے کلائنٹس کے کیٹیگریز بتا دی کہ جی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, ہمارے پاس مولوی حضرات بھی آتے ہیں, میرے پیچھے فتویٰ آ جائے گا اس کے بعد, ہمارے پیچھے پولیس والے بھی آتے ہیں, بزنس مین بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز ریڈی والے بھی آتے ہیں, دکاندار بھی آتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں HIV ہو سکتا ہے, اس کے نتیجے میں بے شمار بیماریاں ہیں جو وہ اپنے گھر, اپنی اولاد, اپنی بیوی کو منتقل کر سکتا ہے. چلو خود تو مرنا ہی ہے آپ نے, وہ طے رہا کہ آپ نے مرنے کا ارادہ کر لیا. دیکھیے واسے نے یہ ساری چیزیں بیہیویئرس کی, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ہیومن بیہیویئر کی ریسرچ ہے. ہیومن بیہیویئر ہے. بیہیویئر میں ایک دفعہ وہ میں نے پوچھا ایک سے کہ جی آپ کو کیا ہے, انہوں نے کہا جی شراب چیز ہی ایسی کہ نہ چھوڑی جائے, یہ میرے یار کی جیسی کہ نہ چھوڑی. بس ایک دفعہ پڑ گئی, بس اب پڑ گئی عادت. صحیح. یہ جو میل کے ساتھ ہم نے کی. تو ہم نے ان خواتین سے بھی یہ پوچھا کہ جی آپ کی کلائنٹس ہیں, تو میں نے ہم نے ایک بہت سینسٹیو کوشچن بیچ میں ڈال دیا کہ آپ کی فیمیل کلائنٹس تو نہیں ہوتے. 730 میں سے 7% آف دا ریسپونڈنٹس کلیمڈ کہ ان کے پاس فیمیل کلائنٹس بھی آتی ہیں. اللہ اکبر. ایک ڈفرنٹ چینج آ رہا ہے, ایک سوشل فیبرک چینج ہو رہا ہے. شرجیل ملتان سے ہمارے ساتھ. شرجیل السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر محسن سعید خان صاحب آج ہمارے مہمان جنہوں نے یہ کیا ہے تھیسس اس سینسٹیو سے ٹاپک کے اوپر. جی شرجیل بات کر رہا ہوں ملتان سے. فرمائیے شرجیل صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے ایک ہمیں نا اس کی پریونشن کے لیے بھی ایک وہ دیا ہوا ہے کہ مطلب اگر جتنے بھی میل ہیں ان کو اگر دوسری شادی کا ایک حق دیا ہوگا, 4 کا دیا ہوا ہے, جتنے بھی میل ہیں وہ دوسری شادی مطلب اپنی وائف کی رضامندی کے ساتھ اگر وہ کر لیتے ہیں اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں. ہاں, اس سے ہم یہ نہیں ہے کہ وہ 4 کر لیں اور اس کے بعد کہیں فاقہ کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب جو مطلب وہاں پہ پیسے ضائع کر سکتا ہے, جو دوسری مطلب پروسٹیٹیوٹس کے پاس جا سکتا ہے, وہ پیسے وہاں پر اپنے گھر بھی تو دے سکتا ہے, دوسری بھی تو چلا سکتا ہے وہ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. آپ ساتھ رہے, ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. سوری جب میں آپ سے بات کر رہی تھی میں نے یہ پوائنٹ کہا ہے نا کہ اگر وہ فاقہ یہ نہ کہے 4 کر لے اور گھر میں فاقہ کرتے رہو, تو زیگم اوپر سے کہتا ہے پھر اسی لیے جاتے ہیں نا وہ ادھر, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ 4 بیویوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, 4 بیویوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. سو ایشو یہ ہے میم, لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی بات بالکل صحیح ہے. لیٹس ناٹ, ہم تھوڑا سا میں ہنس رہی ہوں اس بات پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپ کو وے آؤٹ دیا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو ضبط کریں اور یہ لمٹ ہے اس کے اندر رہیں, لیکن اس کے بعد ایک نیکسٹ پارٹ بھی ہے نا, وہ ہم نہیں پڑھتے نا قرآن میں, اگر تم انصاف کر سکو تو. بالکل صحیح. آپ مجھے اس دنیا میں کوئی ایک انسان کی مثال دے دیں جو کہ انصاف کر سکے. بالکل صحیح. اچھا, آپ مجھے بتا رہے تھے کچھ کلاسیفیکیشن
ہجڑوں کی. اچھا جی, ہجڑوں کی کلاسیفیکیشن ہم نے تو آبزرو کی جب وہ ہمارے سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آیا کہ جی ان کو بھی ایک نادرا کو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ جی ان کو ایک شناختی کارڈ پہ ایشو کر دیں. صحیح. تو میرے دماغ میں سوال یہ آیا کہ ان کو لکھیں گے کیا؟ صنف جو کہ جینڈر ہے, سیکس جو میل اور فیمیل ہے, صرف اسی کو پوائنٹ کو رکھیے گا, وی ول کم بیک ٹو دس. ہجڑوں کی جی اگر ان کی کلاسیفیکیشن دیکھیں تو انگلش میں ان کو 4 دفعہ کرتے ہیں, ادروائز ان کو 3 حصوں میں لے کے جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جی ٹرانسویسٹائٹس, ٹھیک ہے, جن کو یہ اپنی زبان میں, ہجڑوں کی اپنی ایک زبان ہے, ان کو فارسی کہتے ہیں. یہ وہ ایران والی فارسی نہیں ہے, افغانستان والی نہیں, کہ اپنی فارسی. صحیح. اس میں ایک ہے ٹرانسویسٹائٹ. جی. ٹرانسویسٹائٹ کو یہ کہتے ہیں مورت. یہ ایک شخص ہے, ایک مرد ہے جو پیدا ہوا ہے ایز اے میل, مرد کے طور پہ, صرف ڈریس اپ ہوتا ہے ایز اے فیمیل. وائی؟ بیکاز آف دی امپلس. ٹھیک ہے کہ جی, اور اس میں I'll come to it, میں کلاسیفیکیشن بتا دوں پھر آپ کو ریزن دیتا ہوں میں اس کی. ڈریسز اپ ایز اے فیمیل. صحیح. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لینے کی اجازت دیجیے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ہم آج بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محسن سعید خان صاحب کے ساتھ. یہ ریسرچ تھیسز ان کا جس پہ کہ پی ایچ ڈی انہوں نے اسکور کی, اپرچونٹی آف سیلنگ سیکس فار ویمن, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماسٹرز میں جو کیا تھا, یہ جو ہجڑوں پہ بھی تھیسز کیا تھا اپنا ایچ آئی وی کی پریولنس میں اور اس کے کانٹیکس میں. یہ دونوں تھیسز جو ہیں انہوں نے کیے. آپ ہمیں کلاسیفیکیشن بتا رہے تھے. میں ہجڑوں کا بتا تھا. ہم تو ایک ہی جانتے ہیں کلاسیفیکیشن کے, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اب نارمیلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. 3 ڈفرنٹ ٹائپس ہیں جی. پہلا میں آپ کو بتایا تھا ٹرانسویسٹائٹ سے یہ مورت کہتے ہیں. بورن ایز اے میل, میل کی طرح پیدا ہوئے ہیں, فلی فنکشنل میل. مطلب یہ شادیاں بھی کرتے ہیں؟ جی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں. اچھا. بائی سیکشل ہے نا, لیکن ان کی پریفرنس جو ہے وہ مرد, ان کا جو رجحان ہے فار سیکشل کانٹیکٹ وہ مردوں کی طرف زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو ایک وہ ہو گیا. دوسرے ان میں وہ ہیں جن کو ہم ٹرانس سیکشل یا یونک کہتے ہیں, وہ سرجری کروا لیتے ہیں اپنی, اور وہ ہیں جن کو یہ اپنی زبان میں مہربان کہتے ہیں. تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہرمافروڈائٹ ہے, جسے ہجڑا, جس کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی ایک بچہ پیدا ہوا جس میں سیکشل آرگن انوملیز تھیں بائی برتھ. وہ نہیں ہے مارکیٹ میں. کیا مطلب؟ وہ مارکیٹ میں نہیں ہے. یہ جو آپ کو مطلب انوملیز کے ساتھ لوگ پیدا بچے نہیں ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ہیں. اتنے نہیں ہوتے جتنے آپ کو, یہ جو آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ جتنے ہماری یہ جو میں جو کہتا ہوں میری سب سے زیادہ سہیلیاں جو ساری کی ساری ہجڑیں, یہ جو مارکیٹ میں فیبرک کی بات کر رہی ہوں نا. اگر ہم کہتے ہیں بیچارے غریب, دیکھیں نا ترس کھانا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسے کر دیا, ہم تو اسی لیے ترس کھاتے ہیں نا, ہم تو اسی چکر میں. دیکھیں غربت ہے. فرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, غربت ہے اور دوسری اپرچونٹی کی بات ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ ڈریس اپ کیوں ہوتے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے اندر ایک زنانہ, چھوٹے چھوٹے تھے, کھیلتے تھے میدانوں میں, تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے اندر ایک زنانہ روح گھس گئی. تو آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ نے کیا اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اس پہ 2 اسٹڈیز میں ریسرچ کر رہا تھا. 2 اسٹڈیز ہیں, ایک آسٹریلیا اور کے ساتھ, آسٹریلیا اور امریکہ میں کمبائنڈ اسٹڈی ہوئی تھی ود دی انوالومنٹ آف دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یو ایس کے, اور اس میں انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی آؤٹ لائن کیا تھا کہ یہ ان کا ایک اینڈروجن ریسپٹر کا ایک ایشو ہے, ایک میڈیکل ایشو ہے. دوسرا جو انہوں نے ہوئی تھی وہ اس میں یہ انڈیکیٹو ہے, کنکلوسیو نہیں ہے, کہ ان کی ڈیورنگ پریگنینسی, حمل کے دوران ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے. انکنکلوسیو ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. لیکن ایچ آئی وی کا اسپریڈ کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ ایچ آئی وی دیکھیں, ہجڑوں کو نہ بلیم کریں نا. نہیں, میں کسی کو بھی نہیں کر رہی, میں تو آپ کی تھیسز لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. ایچ آئی وی کا اسپریڈ پاکستان میں, ایچ آئی وی کا اسپریڈ ابھی تک کنٹینڈ ہے ٹورڈز انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز. صحیح. زیادہ ہجڑوں میں آ رہا ہے. پھر آگے میل سیکس ورکرز. صحیح. وہ مرد جو کہ پیسے لے کر سیکس بیچتے ہیں وہ بھی ہیں ہمارے یہاں, ان میں ہے لیکن کم ہے. سب سے کم جو ہے وہ فیمیل سیکس میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی پیپل شوڈ اسٹارٹ گوئنگ ٹو فیمیل سیکس ورکر. نہیں, بالکل نہیں. آپ کو پریونٹیو جو صرف ایک مرض تھوڑی ہے یہ, اور بھی تو 10,000 قسم کے مرض ہیں. ایچ آئی وی ہے, سفلس ہے, جس کو ہمارا ہیلتھ سیکٹر تیار ہے نپٹنے کے لیے اس ڈیزاسٹر کو. یہ جو سوشل چینج جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے یہاں پہ اتنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا. گورنمنٹ سیکٹر پہ, گورنمنٹ سیکٹر نے تو جی پچھلے 2010 کے بعد تو پیسے نہیں دیے نا ایچ آئی وی میں. لیٹس اسٹارٹ آف وتھ اٹ. گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو, گورنمنٹ ہیز دا منی, انہوں نے الوکیٹ ہی نہیں کیا ایچ آئی وی کے لیے پیسے. صحیح. اکراس پاکستان 2010 کے بعد نہیں ہے ان کے پاس, ویری لمیٹڈ. ابھی سندھ نے الوکیٹ کیے ہیں وچ از ویری گڈ. پنجاب نے انٹرم گورنمنٹ میں ان کو دیے ہیں کچھ پیسے, لیکن اکراس جو ایک پراپر رسپانس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جہاں تک ہو گئے سروس پرووائڈرز, ڈاکٹرز,
اور یہ ہمارے کیمسٹ جہاں سے ڈرگز لیتے ہیں دے آر ناٹ پریپیئرڈ. صحیح. ہم نے یہ ریسرچ بھی کی تھی ڈاکٹرز میں جا کر کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ آپ کے کتنے فیصد لوگ آپ کے تیار ہیں ٹو کریکٹلی ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ سفلس، ایک سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے، گنوریا اور ویجینل ڈسچارج کو صرف 10%، صرف 10% could correctly tell us. ادروائز جس قدر پرسکرپشن میں اور ڈائگنوسس میں ان کا مس میچ 90% کو پتہ ہے. ہاں اب یہاں سے پھر ایک اور نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے نا، جو عطائیوں کے پاس جانا، تو وہ مختلف کشتے، تو معجونے، تو نیم حکیم، تو یہ جتنے غلط قسم کی پریکٹسز جو بعض اوقات انسانی زندگی، گردے خراب ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر سعید مطلب PKI سے اکثر چیخ رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھا کے گردے بیکار ہوئے ہوتے ہیں ان کے. وہ تو دیکھیں جب آپ کی دیکھیں سروسز جو ہوتی ہیں گورنمنٹ کے، جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک اسٹیٹ ہے فلاحی حکومت جسے کہتے ہیں، فلاحی حکومت کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سروسز کو اویلیبل کرنا اور دوسرا پرووائڈ کرنا. ہماری گورنمنٹ اویلیبل تو کر بیٹھی ہے، پرووائڈ نہیں کر رہی، اسٹرکچرز کھڑے کر دیے، سروسز نہیں پرووائڈ ہو رہی. وہ ایک الگ کہانی ہے. سولوشن آپ کی مجھے کوئی 1 لائن سولوشن ہے آپ کے پاس اس سارے مسئلے کا؟ شیئر کریں. کیا؟ لوگوں کو گیو دیم دی اپرچونٹی. پاورٹی آف اپرچونٹی کیا ہے؟ یہ میری ٹرم نہیں ہے، یہ محبوب الحق صاحب کی ٹرمینالوجی ہے. پاورٹی آف اپرچونٹی کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو بیسک جو ان کی ضروریات ہیں وہ تو پرووائڈ کریں. یہ لاڑکانہ کو آپ نے کیوں ریڈ کیا ہے؟ لاڑکانہ کو میں نے ریڈ کیا جی، یہ اپنا کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. ہوا یہ تھا کہ لاڑکانہ میں فرسٹ آؤٹ بریک جو ریکارڈ ہوا پاکستان میں انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز میں، وہ لاڑکانہ میں ہوا تھا. وہاں انہوں نے جس طرح بھی پہلے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، راہیل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جیلز میں کیا، انہوں نے جیل انمیٹس کو وہ کر رہے تھے اسکرین. وہاں ان کو پتہ چلا کہ جی جو HIV آ رہا ہے وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز میں آ رہا ہے. وہاں کی ایڈمنسٹریشن بڑی متحرک ہوئی، انہوں نے کہا جی سارے شہر میں جتنے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کر دو. وہ اندر کر دیا ان کو جیل میں. کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ چھوڑا ان کو. وہ اسپریڈ آؤٹ ہوئے. اینڈ ناؤ اب آپ کسی شہر کے دیکھ لیں، ہر شہر میں آپ کا پریولنس کہیں بھی 10% سے کم نہیں ہے. چاہے آپ کوئٹہ چلے جائیں، یہاں ڈاکٹر ناصر اس کے پیچھے بیٹھے، چاہے آپ لاہور چلے جائیں، چاہے آپ پشاور چلے جائیں، چاہے آپ سرگودا آ جائیں. صحیح. اور سولوشن آپ نے جو ہمیں بتایا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں شیئر. یو سی یو ہیو ٹو دیکھیں، میں ایک میڈیکل ریزن میں تو آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ پریونشن کی طرف جائیں. وہ کہتے ہیں جی انجیکٹو آپ نئی سرنج کا استعمال کریں، احتیاطی تدابیر یوز کریں فار سیکشل کانٹیکٹ، وہ سب کچھ کریں. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن یہ سارا ہو گیا وائب کا سوال. صحیح. ہم نے اس چیز کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے، یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ ان لانگ ٹرم آف ٹیکنگ پیپل آؤٹ. ون لاسٹ تھنگ، جب جنرل جیلانی کے پاس گئے لوگ، گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان جگہوں کو بند کر دیں. جنرل جیلانی صاحب نے پوچھا کہ ہمارے پاس 1000 کی تعداد میں خواتین اس علاقے میں ہیں. جنرل جیلانی نے کہا آپ کے مدارس میں کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنے. انہوں نے کہا ہر ایک کی شادی ان کے ساتھ کروا دیتے ہیں، قصہ ختم ہو جائے گا. اس دن کے بعد آج تک یہ کوئی حضرت بولے نہیں کسی ریلیجیس پارٹی میں. چلیں لیٹس ناٹ گو ان پالیٹکس. No, I'm not going into politics. I'm just telling you a solution. Thank you so much. آپ نے ایٹ لیسٹ اتنے ٹیبوڈ ایک جو ہے چیز اس کے اوپر بات کی. بات وہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ نے اکانومی کو ذمہ دار ٹھہرایا، مردوں کا اپنے رول اینڈ ٹاسک اور ذمہ داری سے نابلد ہونا، احساس ذمہ داری نہ ہونا، ان کے اندر عیاشی کی طرف سپینڈ کرنے کے لیے پیسہ ہے، گھروں کو سپورٹ کرنے کے لیے ریکریشن. عیاشی نہیں ہے جی، ریکریشن ہے. دیکھیں آپ کے لوگ، ہمارے پاس ریکریشن کے آؤٹ لیٹس کدھر ہیں؟ آپ مجھے راولپنڈی میں گراؤنڈز گنوا دیں مجھے آپ. صحیح. آئی ایم ایکچولی چیلنجنگ یو. آپ مجھے راولپنڈی میں گراؤنڈز گنوا دیں، کتنے گراؤنڈز ہیں ویئر آئی کین ٹیک مائی سن کین ناٹ گو آؤٹ ان چکلالہ اسکیم 3 بڑی ایلیٹ جگہ ہے رہنے کے لیے، وہاں پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا میں اب یہاں پہ بحث کرنا شروع لمبی جائے گی، وہ تو بن جائے گی. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ ایک بریک کے لیے